السلام علیکم۔ آج سے 1 سال پہلے جب یہ کووڈ-19 یا کرونا کی وبا پوری دنیا میں پھیلنے لگی اور پھر اس سال کے شروع میں جب یہ پوری دنیا میں پھیل گئی، جنوری، فروری اور مارچ تک تقریباً پوری دنیا کو اس نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، تو پھر بہت ساری ایسی سازشی تھیوریز جو ہیں وہ معاشرے میں گردش کرنا شروع ہو گئیں۔ پوری دنیا میں ایسی سازشی تھیوریز کو ڈیولپ کیا گیا اور ان کو عام کیا گیا، اور پاکستان میں تو بہت زیادہ کنسپائریسی تھیوریز اور سازشی تھیوریز کو عام کیا گیا۔ اب میں ان میں سے چند آپ کی یادداشت کے لیے ان کا دوبارہ ذکر کروں گا۔ ایک سب سے بڑی سازشی تھیوری سب سے پہلے یہ آئی کہ یہ امریکہ کی ایک سازش ہے چائنا کی اکانومی کو تباہ کرنے کے لیے، اور یہ بات مارکیٹ میں ڈالی گئی کہ چائنا کو ختم کرنے کے لیے امریکہ نے وہاں پر یہ وائرس امپلانٹ کیا ہے۔ لیکن جب یہ وائرس چائنا سے نکلا اور پوری دنیا میں پھیل گیا، یہاں تک کہ امریکہ میں اس کی جانے والی تباہی جو تھی وہ چائنا سے بھی کئی گنا بڑھ گئی، تو پھر ایک اور سازشی تھیوری سامنے آ گئی جو ٹرمپ اور اس کے ہم نوا لوگوں نے، جس کو آپ یہ سمجھے پروموٹ کیا کہ یہ چائنا نے خود یہ وائرس پروڈیوس کیا اور پروڈیوس کر کے پوری دنیا میں اس وائرس کو پھیلایا گیا۔ جب مختلف لیبارٹریز میں پوری دنیا سے اس وائرس کے مختلف سیمپل پوری دنیا میں ہر ملک کو دستیاب تھے، ہر لیب کو دستیاب ہو گئے، یعنی کہ دنیا کے ہر ملک میں جب یہ وائرس پہنچ گیا، تو پھر جب اس کا انالیسس پوری دنیا کے مختلف سائنٹسٹ نے کیا، جن میں ایران کے سائنٹسٹ بھی ہیں، جن میں ترکی کے سائنٹسٹ بھی ہیں، جن میں پاکستان کے سائنٹسٹ بھی ہیں، جن میں وینیزویلا کے سائنٹسٹ بھی ہیں، ان ممالک کے بھی سائنٹسٹ ہیں جو امریکہ کے مخالف ہیں یا جو چائنا کے بھی ہم نوا نہیں ہیں، یا جو یہودی لابی جو ہے اس کے بھی خلاف ہے، تو وہاں بھی ہر ملک سے یہی رپورٹ آئی کہ یہ وائرس جو ہے یہ آرٹیفیشلی بننے والا وائرس نہیں ہے، بلکہ یہ قدرتی نیچرل پروسیس کے ذریعے ڈیولپ ہونے والا وائرس ہے۔ پھر ایک یہ بات کہی گئی، یہ اگلی سازشی تھیوری جو مسلم لوگوں نے، مسلم ممالک میں یا ہمارے مسلمانوں نے اس کو بہت عام کرنا شروع کر دیا کہ دیکھیں جی یہ تو وبا ہے جو کافروں کے اوپر پڑی ہے، اس سے امریکہ جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے، یورپ متاثر ہو رہا ہے، اس میں یمن میں یہ کیوں نہیں پہنچ رہی، یہ فلاں جگہ پہ نہیں پہنچ رہی، فلاں ممالک میں نہیں پہنچ رہی، کیونکہ ظاہر ہے وائرس کے کسی ملک میں پہنچنے کا ایک پروسیس ہوتا ہے، اور وہ پروسیس سبھی ہوتا ہے کہ کوئی وائرس والا افیکٹڈ شخص کسی ملک میں جائے گا اور پھر اس سے وہ وائرس آگے پھیلے گا، تو وہاں چونکہ یمن میں جہاں وار زون ہے وہاں پہ لوگوں کا بہت آمد و رفت نہیں تھی، تو ڈیفینیٹلی وہاں وائرس اتنی جلدی نہیں پہنچا، مگر الٹیمیٹلی آپ نے دیکھا کہ دنیا کے ہر مسلم ملک میں بھی یہ وائرس پہنچا، اور مسلم ممالک میں بھی اس نے ہلاکتیں، جو اس کی ہلاکتیں تھیں وہ اس چیز کے آپ یہ سمجھیں کہ نہیں تھی کہ کون مسلمان ہے یا کون غیر مسلم ہے، اور پاکستان میں بھی اور انڈیا میں بھی اور ایران میں بھی اس کی ہلاکتیں ہوئی، اور پھر اس وائرس کا اتنا امپیکٹ ہوا کہ ہمارا جو آپ یہ سمجھیں کہ ہمارا حرم تھا، حرم نبوی تھا، جو حرم پاک مکہ کا تھا وہ بند ہو گیا، حج ہمارا اس سال نہیں ہوا، عمرہ معطل ہو گیا عرصہ دراز تک، با جماعت نمازوں پر پابندی لگا دی گئی، جمعہ جو ہے وہ وہاں پر وہ اس کا پڑھنا بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ حرمین شریفین میں بھی جمعہ کا اہتمام جو ہے وہ معطل کر دیا گیا۔ تو یہ کہ یہ کوئی ایسا وائرس ہے جو کافروں کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا، تو یہ بھی سازشی تھیوری جو تھی، یہ بھی نظریہ تھا، اس کو خود بخود ہی ختم ہو گیا، چونکہ جب مسلمان ہی اس سے متاثر ہونا شروع ہو گئے اور مسلمانوں کا کعبہ بھی وہاں پر طواف جو ہے معطل ہو گیا، تو پھر یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف اس کو منسوب کرنا یا کافروں کے خلاف منسوب کرنا، یہ باتیں بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتی گئیں۔ پھر اسی دوران ایک اور سازشی تھیوری ڈیولپ ہوئی، اور یہ تھی کہ یہ تو آلریڈی وائرس جو ہے یہ تو پہلے سے موجود تھا، اس کی تو ویکسین بھی تیار کر دی گئی ہے، اس کا تو پیٹنٹ بھی رجسٹر کر دیا گیا ہے، اور عبداللہ ہارون صاحب نامی ہمارے ایک سابقہ سفارتکار ہیں، اور ان کی ایک ویڈیو آئی اور میں نے اس ویڈیو کا اسی وقت رد کیا تھا، اور اس ویڈیو کا لنک بھی میری اس ویڈیو کے آخر میں آپ دیکھ سکیں گے، یا جو میرے کرونا وائرس کی پلے لسٹ ہے اس میں یہ ساری ویڈیوز موجود ہیں جو میں نے سازشی نظریات کے حوالے سے بھی بات کی تھی، عبداللہ ہارون کے حوالے سے جو بات انہوں نے کی تھی اس کا بھی میں نے رد کیا تھا، اور حقیقت ٹی وی بھی جس طرح کی فضول باتیں کرتا تھا اس کا بھی میں نے رد کیا تھا۔ تو پھر اس وقت یہ بات کی گئی کہ یہ تو آلریڈی وائرس جو ہے نا، یہ تو آلریڈی پیٹنٹ اس کا کر لیا گیا ہے، اس کی ویکسین تیار کر دی گئی ہے، یہ ویکسین کے بزنس کو پوری دنیا میں عام کرنے کے لیے یہ وائرس بنایا گیا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ جن کمپنیز کا نام اس ویڈیو میں یا اس سازشی تھیوری میں
منسلک کیا گیا جس میں بل گیٹ فاؤنڈیشن کی بات کی گئی. اس وائرس کی ویکسین جب تیار ہو گئی تو وہ تو فائزر کمپنی نے تیار کی, آکسفورڈ یونیورسٹی نے اس کو تیار کیا, ابھی جرمنی نے بھی اپنے مقامی طور پہ اس کی تیاری ایک نئی ویکسین ایک اور بنا دی, اور اسی طرح ترکی نے بھی اپنی ویکسین بنانے کا اعلان کر دیا ریسرچ کے ہماری اس موقع پہ پہنچ چکی ہے کہ ہم اپنی ویکسین مارکیٹ میں لا رہے ہیں. تو لہٰذا ان کمپنیز جن کی طرف اشارہ اس سازشی تھیوری میں کیا گیا تھا ان کمپنیز کا تو اب جو کمپنیز مارکیٹ میں وائرس لا رہی ہیں ان میں تو اس کا نام و نشان نہیں ہے, اس بل گیٹ فاؤنڈیشن کا نام و نشان نہیں ہے. تو لہذا وہ سازشی تھیوری بھی مکمل طور پہ آپ دیکھ لیں کہ وہ ایک غلط تھی, بیہودہ تھی, بغیر کسی فاؤنڈیشن کے تھی, صرف ایک اپنے خیالات کے اوپر مبنی. عبداللہ ہارون صاحب نے ایک آرٹیکل جو ایک سازشی تھیوریز کے واٹس ایپ کے اوپر گردش ہو رہے تھے ان کے اوپر مشتمل کر کے ایک سازشی تھیوری بنا لی, اور ہمارے لوگوں نے دڑا دڑ لاکھوں کی تعداد میں عبداللہ ہارون کی اس ویڈیو کو شیئر کیا واٹس ایپ کے اوپر بھی اور یوٹیوب کے اوپر بھی کہ اتنے بڑا بندہ ہے, یونائٹڈ نیشن میں ہمارا مندوب رہا تو وہ یہ بات کرتا ہے, اس سے بہتر کون جانتا ہے دنیا کے معاملات کو. تو اس سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ پاکستان کا کشمیر کا مسئلہ آج تک کیوں نہیں حل ہو سکا, کیونکہ اس سطح کے لوگ اگر یونائٹڈ نیشن میں ہماری نمائندگی کرتے رہے ہوں گے تو ڈیفینیٹلی پھر ہمارا مسئلہ اسی طرح کا ہونا تھا جس طرح کا اس وقت ہے. پھر ایک اور سیاسی نظریہ پوری دنیا میں بالخصوص مسلمانوں میں جو ہے اس کو فروغ دیا گیا کہ یہ تو ایک ایسی ویکسین ہے, ویکسین ایک ایسا وائرس ہے کہ جس کی ویکسین آلریڈی اسرائیل نے تیار کر لی ہوئی ہے. آپ کو یاد ہوگا یہ بات بھی بڑے زور و شور سے کہی گئی اور کہ اسرائیل نے اس کی ویکسین تیار کر لی ہے اور اب اسرائیل وہ ویکسین مارکیٹ میں متعارف کروائے گا, اور اسرائیل یہ کہے گا کہ جو ملک مجھے تسلیم کرے گا میں اسی کو ویکسین دوں گا اور اس کے علاوہ کسی اور ملک کو ویکسین میں نہیں دوں گا. اور یہ بیسیکلی اسرائیل کو تسلیم کرنے کی ایک سازش ہے, یہودی سازش ہے, صہیونی سازش ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ بھی سازشی تھیوری خود اپنی موت مر گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں جہاں ویکسین تیار ہوئی ہے اس میں نہ اسرائیل میں تیار ہوئی ہے اور نہ اسرائیل کی کسی فرم کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے, بلکہ آکسفورڈ میں ہوئی ہے, فائزر میں ہوئی ہے, جرمنی میں ہو رہی ہے, میں نے جیسے کہا ٹرکی میں ہو رہی ہے, اور دنیا کے مختلف ممالک میں اپنی ویکسین تیار ہو رہی ہے. اور جو اس سال کے اختتام تک, ابھی تو خیر دسمبر شروع ہو رہا ہے, تو جنوری میں یا فروری مارچ تک دنیا کے بہت سارے ممالک میں ویکسین پہنچنا شروع ہو جائے گی اور ویکسین کا استعمال ہونا شروع ہو جائے گا. تو اب یہ سازشی تھیوری جو ہے وہ مکمل طور پر آپ یہ سمجھیں غلط ثابت ہو چکی ہے. لیکن یہ سازشی تھیوری والے جو لوگ ہوتے ہیں یہ ہار ماننے والے لوگ نہیں ہوتے, چونکہ یہ عقل اور فہم سے کام لینے والے لوگ نہیں ہوتے. ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک نظریہ قائم کر لیتے ہیں, ایک سوچ قائم کر لیتے ہیں اور اس سوچ کے لیے دلائل گھڑتے ہیں. یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ یہ آلریڈی دلائل یا علم یا نالج یا ایویڈنس یا دنیا میں جو کچھ سامنے آ رہا ہے اس کی روشنی میں نظریات قائم نہیں کرتے, بلکہ یہ پہلے سے ایک اپنے نظریات بنا لیتے ہیں اور ان نظریے کے مطابق پھر دلائل گھڑتے ہیں. تو دلائل چینج ہوتے جائیں گے, حقائق چینج ہوتے جائیں گے, تو یہ نئے دلائل لے آئیں گے. اب مجھے پتہ چلا ہے کہ ایک نئی سازشی تھیوری سامنے آ گئی ہے کہ وہ ویکسین کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دی گئی ہیں. یہ ویکسین ایک سازش ہے, اس ویکسین کا استعمال نہ کیا جائے, اور یہ ویکسین جو ہے اس کے ذریعے یہ آپ کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. اس ویکسین کے ذریعے پتہ نہیں کیا کر دیں گے. اب یہ ایک نئی سازشی تھیوری پاکستان میں کچھ لوگوں نے لانچ کر دی ہے جن کا کام ہی یہی ہے. جو پہلے جن لوگوں نے پولیو کے خلاف بھی ایک باتیں کی, اور آپ کو علم ہے کہ پولیو پوری دنیا میں پولیو ختم ہو چکا ہے, بدقسمتی سے پاکستان ان گنتی کے چند ممالک میں پاکستان کا شمار ہوتا ہے جہاں ابھی کو پولیو, اور افغانستان کے بعد حصوں میں بھی پولیو ہے. چونکہ یہاں پر یہ شور مچایا گیا کہ یہ جو پولیو ہے نا, اس کے ذریعے جو مسلمان کی قوت مردانگی ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ مسلمانوں کی تعداد آپس میں زیادہ نہ بڑھے, اور عجیب و غریب قسم کی باتیں کی گئی ہیں. حالانکہ ایک پولیو ایک بیماری ہے, مہلک بیماری ہے, جس کے روک تھام کے لیے ویکسین نے پوری دنیا سے پولیو کا خاتمہ کر دیا ہے. اسی طرح چیچک کا خاتمہ اس سے پہلے ویکسین کے ذریعے پوری دنیا سے ہو چکا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ویکسین جو ہے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے, آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک دین ہے علم کی صورت میں. انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک نالج دی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اپنی بیماریوں کا علاج کرتا ہے, لوگوں کو ہلاکت سے بچاتا ہے. اور اللہ نے تو یہ فرمایا کہ ایک جان کو بچانا ایسے ہی ہے جیسے پوری انسانیت کو بچانا ہے. لیکن یہ لوگ عجیب و غریب قسم کی تھیوریز لے کر آتے ہیں, اور اب اس ویکسین کے خلاف ایک کمپین ابھی سے شروع کر دی گئی ہے کہ ویکسین کا استعمال نہ کیے جائے, یہ ویکسین تباہ کن ہوگی, یہ کر دے گی, یہ وہ کر دے گی. تو برائے مہربانی اس طرح کے سازشی تھیوریز کو
आप रोक नहीं सकेंगे, और साजिशी थ्योरीज जो प्रमोट करने वाले लोग हैं उनको भी आप ख़त्म नहीं कर सकेंगे। मेरी इस वीडियो से मुझे हरगिज़ ये उम्मीद नहीं है कि साजिशी थ्योरीज जो उनको प्रमोट करने वाले लोग हैं वो सिलसिला बंद कर देंगे। जाहिद अहमद साहब भी वही बातें करते रहेंगे, और या मकबूल जान साहब भी वही बातें करते रहेंगे, हकीकत टीवी वाला भी वही बातें करता रहेगा, और इस तरह के जो बाज़ दीगर लोग हैं जो हर चीज़ से कोई साजिश ढूंढ लेते हैं वो भी बातें वही करते रहेंगे। लेकिन आम लोगों को कम अज़ कम अब इस पूरे साल की डेवलपमेंट के बाद अगर थोड़ा सा गौर करें, थोड़ा सा जायज़ा लें, थोड़ी सी उन सारी की सारी साजिशी थ्योरीज़ का जायज़ा लें जो पिछले एक साल में मार्केट में आई हैं, तो जब आप ये देखते हैं कि वो सारी की सारी साजिशी थ्योरीज़ गलत साबित हुई हैं, वो साजिशी नज़रियात गलत साबित हो गए हुए हैं, उनकी कोई हकीकत नहीं थी, आने वाले वाक़यात ने उनको रद्द कर दिया है, उनको मुस्तरद कर दिया है, तो फिर उन मुँह से, उन ज़बानों से, उन लोगों से जो आने वाली साजिशी थ्योरीज़ हैं उनके ऊपर भी आप कान ना धरें, और उस बात के ऊपर यकीन करें जो आपकी हुकूमत आपको बताए, उस बात के ऊपर यकीन करें जो आपके साइंटिस्ट आपको बताएं, उस बात के ऊपर यकीन करें जो आपके मेडिकल एक्सपर्ट आपको बताएं, उस बात के ऊपर यकीन करें जो लेबॉर्ट्री से टेस्टेड एंड ट्रायल आप ये समझें नताइज के बाद दुनिया के साइंटिस्ट आपके सामने रखते हैं। वो सारे के सारे साइंटिस्ट, पूरी दुनिया के जो साइंटिस्ट हैं, वो उनको किसी साजिशी थ्योरी के ज़रिए किसी चीज़ का पाबंद नहीं किया जा सकता। जब पूरी दुनिया की साइंस एक बात के ऊपर मुश्तमिल हो जाती है और एक बात के ऊपर हर तरफ से एक ही बात आती है, और जब पूरी दुनिया की साइंस एक ही नज़रिया आपके सामने रख रही होती है, तो उसका इनकार करना ऐसे ही है जैसे आप ये कहें कि दिन को आप रात कहें, सफ़ेद को आप काला कहें, दूध को आप काला कहें, कव्वे को आप सफ़ेद कहें। अगर आप ये बात करना चाहें फिर तो आपको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अकल का तकाज़ा यही है और आफ़ियत इसी में है कि जो साइंटिफिक नॉलेज एक पूरी दुनिया में यूनानिमसली आप तक पहुंच रहा है उसके ऊपर यकीन करें, उस साइंटिफिक नॉलेज की बुनियाद पर आपको जो कहा जा रहा है उसकी तरफ जाएं, ना कि बेहुदा और बेबुनियाद साजिशी नज़रियात के ऊपर अपने तसव्वुरात को कायम करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।